ہم خود جو ہے اس میں جا رہے ہیں، اپنا ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں، ہم بازاروں میں جا رہے ہیں. ہم نے کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اس کرونا وبا کی وجہ سے ہماری جانوں کو خطرہ تھا، لیکن ہم نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی. اپنی جانوں کی تحفظ کے لیے ہم ڈرائنگ روموں میں نہیں بیٹھے، ہم باہر نکلے ہیں. ہم نے فرنٹ لائن پہ کام کیا اور انشاءاللہ تعالی اسی جذبے کے تحت پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں اور وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں ہم اس چیز کو آگے لے کر جائیں. تیسری بات، یہ کر رہے اوورسیز پاکستانی کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانی کے لیے کسی بھی موقع پہ اور کسی بھی وقت کچھ کیا ہو؟ یہ پہلا ہمارا حکومت ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا وہ ویژن کہ ہمیشہ اوورسیز پاکستانی کی بات کی ہے. جب مشکل وقت آیا اوورسیز کے حوالے سے کورونا وبا، ہم نے یہ فیصلہ کیا. ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب، میں کے پی کے حوالے سے بات کروں گا، خود وزیر اعظم کے پاس گئے. ہمارے فیڈرل منسٹر مراد سعید، وہ خود اس چیز میں کانٹیکٹ میں رہے فیڈرل لیول پہ. اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا کہ جتنے ہمارے بیر خیبر پختونخوا میں اوورسیز ہے، یا اوورآل میں پاکستان کی بات کروں، ہم خیبر پختونخوا میں اپنے اوورسیز پاکستانی کو اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. چاہے وہ سعودی عرب ریاض میں، دمام میں، ان کے لیے فلائٹس کا بندوبست کر دیا گیا جو شہید ہو چکے ہیں، اور جو دوسرے ہمارے بھائی ہیں وہاں پہ ان کو ہم لے کر آ رہے. ان کے لیے پورے انتظامات، ایس او پی، ساری چیزیں ہم نے فائنل کر لیے اور وہ آ رہے. تو آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے؟ اوورسیز پاکستانیوں پرائم منسٹر عمران خان کے دل کے بہت قریب ہے، اور یہ اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے ہمیشہ اوورسیز پاکستانی کی بات کی ہے. کسی حکومت نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم دن رات ایک کر کے لگے ہوئے. پھر خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے فیصلہ کیا، ہمارے اسپیکر مشتاق غنی صاحب کے گھر میں تمام اپوزیشن انکلوڈنگ اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کو بلائے. وہاں پہ ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی وزیر اعلیٰ صاحب کی، اور اس میں جو صورتحال ہے وہ بھی ان کے سامنے رکھی گئی کورونا کے حوالے سے. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، کل بھی میٹنگ ہوئی جو ابھی صبح اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس کے لیے، تو ہم نے ان کو بھی اعتماد میں ساتھ لیا اپوزیشن کو. اور جو بھی آگے ہم کریں گے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ فیڈرل لیول پہ پرائم منسٹر عمران خان کے قیادت میں تمام جو ہمارے صوبے ہیں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، وہاں پہ انہوں نے اعتماد میں لیا. یہاں خیبر پختونخوا میں ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے سب کو، اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لیا، اور ہم جتنے بھی فیصلے کر رہے ہیں ان پٹ بھی دے رہے ہیں، بتا بھی رہے کہ یہ صورتحال ہے، اور اس میں اس وقت اس مشکل کے گھڑی میں ہم نے اپنے قوم کو اس رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے اور وہاں سے ہم تقریریں کریں. نہیں، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے. اس وقت ہمیں اپنی قوم کو اس کورونا وبا سے ہر صورت میں بچانا ہے، تحفظ فراہم کرنا ہے. تو اس لیے میں تمام سیاسی جماعتیں کہوں گا کہ پوائنٹ سکورنگ اور سیاست نہ کہہ رہے آئیں. اس وقت کورونا وبا کو شکست دیتے ہیں، اس کے بعد سیاست بھی ہوگی. وہ پشتوں میں ہمارے کہتے ہیں کہ یہ گز اور یہ میدان وہ ساتھ کریں گے. لیکن اس وقت مشکل کی گھڑی ہے، جہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز کی شہادتیں ہو رہی ہے کورونا وبا کے خلاف فرنٹ لائن پہ لڑنے کی وجہ سے، جہاں پہ ہمارے میڈیا کے ہمارے بھائی یہاں پہ کورونا کی وبا میں ان کو پازیٹیو آ رہا ہے، اور اس میں ایک شہادت فخر الدین کا ہوا ہے. اور اس طریقے سے تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہمارے اس وقت کورونا وبا میں پازیٹیو ہو رہے ہیں. میرے اپنے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے میرے رائٹ اور لیفٹ جو میرے آفیسرز ہیں ان کو کورونا وبا کی جو ہے نا وہ ڈائگنوز ہو چکا ہے. تو اس لیے ہم نے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا
This was the advisor information KPK Ajmal Khan Wazir briefing media and said the healthcare system is functioning properly and we have to guard people against the coronavirus. And we'll take our viewers to a press conference by Special Assistant to Prime Minister on Health Services, Dr. Zafar Mirza. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اپنی آدھی زندگی آج کل گزارتے ہیں تو وہاں پہ کیا کھچڑی پکا رہے ہیں، تو اس کا یہ لب لباب ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا. پہلی اسٹریٹجی یہ ہے کہ لانگ جنرلائزڈ انسپیسیفک ٹائم لیس جو لاک ڈاؤنس ہیں دے آر ناٹ آور سولوشن. دے آر ناٹ سولوشن اینی ویئر ایون ان ویری اسٹرانگ اکانومیز. ہماری تو ویسے ہی صورتحال بڑی خراب ہے اکانومی کی، تو پھر حل کیا ہے؟ دو اپروچز ہیں اس میں. نمبر ایک کہ ہم نے بیہیویئر چینج کرنی ہے، اور بیہیویئر چینج with reference to taking up those behaviors which help us to curtail the spread of the disease. عرف عام میں ہم انہیں کہتے ہیں ایس او پیز کی کمپلائنس مختلف سیٹنگز کے اندر، چاہے وہ آپ شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے آپ پارک میں جا رہے ہیں، چاہے آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہیں، چاہے آپ مسجد میں جا رہے ہیں، چاہے آپ کسی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، چاہے آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، تو آپ کو کچھ چیزیں چینج کرنی ہیں اپنے آپ میں. دیٹ از بیہیویئر چینج. اور بیہیویئر چینج بھی ایک سائنس ہے، اور اس کو آپ صرف کسی لا کے ذریعے یا کسی اسٹیپولیشن کے ذریعے آپ اسے لاگو نہیں کر سکتے. بیہیویئر چینج سب سے پہلے یہاں پہ آتی ہے، پھر وہ پالیسی بنتی ہے، پھر وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. سو اس میں بھی ہمارے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں، جو ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں، اینڈ ایون جو ہمارے سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کا بڑا رول ہے. ہاؤ ٹو برنگ دس بیہیویئر چینج ان آور سوسائٹی کہ جس کی وجہ سے وی اسٹارٹ لیونگ ود دا وائرس. اس وقت جو اوور آل تھیم ہے ہمارا وہ ہے اسٹارٹ لیونگ ود دا وائرس. اور اس لیے کہ یہ لانگ ٹرم ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ کب تک یہ چلے گا اور کب تک ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے. تو اس کے لیے، اور یہ بڑا ایک دیر از اے کائنڈ آف اپرچونیٹی ان دس چیلنج دیٹ وی برنگ دیٹ ڈسپلن اینڈ دیٹ بیہیویئر چینج ان آور سوشل لائف وچ ادروائز وی آر ناٹ ویری ویل نون اباؤٹ. ٹھیک ہے جی. تو کمپلائنس آف ایس او پیز. سیکنڈ اس کا جو اسٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سلیکٹڈ لاک ڈاؤنس کریں، ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کریں، کانٹیکٹ ٹریسنگ کریں، آئیڈینٹیفائی کریں پازیٹیو کیسز کے اراؤنڈ جو لوگ ہیں ان کو ٹریس کر کے ٹیسٹ کر کے اگر وہ پازیٹیو ہیں تو ان کو کوارنٹائن کریں. دس از TTQ: ٹریسنگ، ٹیسٹنگ، کوارنٹائن. اس وقت پاکستان میں more than 700 such specific lockdowns are existing جن کو ہم implement کر رہے ہیں. more than 700 and they are going to increase many-fold in coming weeks and months. تو یہ بھی وہی اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کرٹیل کرنا ہے ڈیزیز کو، لیکن اسپیسیفک جگہوں پہ، ایک گھر، محلہ، گلی، community, depending upon how many positive contacts you find as positive cases. تو یہ ہماری پہلی اسٹریٹجی ہے containment. Now, this was a Special Assistant to Prime Minister on Health Services, Dr. Zafar Mirza, talking to media and said lockdown is not a solution to deal with crisis. Behavioral change can help us control COVID-19 and we will learn how to live with this virus. Now it's time for the top stories of the hour. Let's look at it. Prime
Prime Minister Imran Khan says country could still avoid tough times in its anti-COVID-19 fight if people follow the SOPs, for which the role of Corona Relief Tiger Force for creating awareness and enforcement is important. The number of confirmed coronavirus cases in Pakistan nears 94,000, while 1,935 people die, whereas 32,581 patients recover. Operations are underway across the country to eradicate locust swarm. The Agriculture Department, NDMA, Pakistan Army and district administrations are participating in locust surveillance and control operations. The World Health Organization changes its advice on face masks, saying they should be worn in public to help stop the spread of coronavirus. Global death toll from COVID-19 infections rises to over 397,400, while confirmed cases reach more than 6.8 million. Over 3.3 million patients so far recover from disease. Protests continue in American cities for the 11th day on the murder of George Floyd. PCB announces enhanced central contract for 2020 and 2021 for women's cricket team. Well, that's all for the moment. For more details and live streaming, log on to our website world.ptv.com.pk. You can find us on Facebook page with the name of PTV World and follow us on Twitter at WorldPTV. Thanks a lot for watching, and it's goodbye for now. Assalamu alaikum. Welcome to Dialogue. I'm Taimur Shamil. The war in Afghanistan is still going on, and the situation in Afghanistan, the political situation, is a bit unstable. Though there is a deal that is signed between the United States and the Taliban, but we see that the violence continues in Afghanistan. Recently, a few weeks back, there were several attacks in Kabul specifically. As I talked about the attacks in Afghanistan, Taliban have been attacking the Afghan security forces for that matter. But while there is a deal between the United States and Taliban, and there are hopes that there would be an intra-Afghan talks soon, the role of the spoilers cannot be ruled out. Spoilers have been playing their part in Afghanistan primarily to destabilize the peace process that is going on, and also to derail the intra-Afghan peace process. Few weeks back, as I said earlier, Daesh, ISIS claimed the attacks in Kabul. Two very important incidents took place in Kabul. One was the attack on the Sikh temple in Kabul. It was to target the small Sikh community that has been living in Kabul. And interestingly, the attacker of that on that Sikh shrine was a terrorist from India, and who was later, his name was brought forward,
by the Afghan authorities as well. The second attack was on a maternity ward in Kabul. That too, interestingly, was also claimed by ISIS. But President Ghani was quick to blame it on the Taliban, and he said that the Afghan government would launch an offensive against the Taliban. Offensive goes on, it continues. The clashes, the war goes on, and it continues. While this is going on in Afghanistan, we have to remember the role that the spoilers are playing in Afghanistan. Pakistan wants peace and stability in the region. Afghan government wants peace and stability in the region. So does US and other countries in the region. But there are spoilers, as we are talking, who don't want to see the intra-Afghan talks to start. And they would be attacking and they would be carrying out attacks here and there in Afghanistan. Recently, there was a report by United Nations, though this report, interestingly, was submitted to United Nations, and which said that still the Taliban might be having some links with the Al-Qaeda and with other terrorist organizations. Taliban have refuted it. They have denied this report. Talking about this report, India has been using this report to propagate its own propaganda against Pakistan. And as we know that they never leave any chance, they never miss any chance to blame Pakistan for what is happening inside Afghanistan. As I said, the spoilers are there, and the spoilers are very evident. All the countries in the region, they want peace and stability in Afghanistan, but there is one country that was left out from this intra-Afghan, from this Taliban and US deal, which was left out by the region, and that was India. And they feel that. And perhaps that, because of that, they have been playing the role of a spoiler. Pakistani officials have been very open about it, that India has been supporting the terrorists like TTP and Daesh in Afghanistan to carry out attacks in Pakistan. And this has been going on. Pakistan has also raised up this issue with the United Nations and with the Security Council as well. Today we are going to discuss about the Indian propaganda. We're going to discuss about how India is using the Afghan soil, how India has been funding and supporting TTP, how they have been supporting ISIS for that matter, and few factions of ISIS and other terrorist organizations in the region, in Balochistan and in Afghanistan. We are joined by our special guest on Skype, Lieutenant General Raza Muhammad Khan, renowned senior defense analyst and former president of National Defense University. We'll be joined by other guests as well in a while, but I'll start my show with Lieutenant General Raza Muhammad Khan. So welcome to the show. We are talking about Afghanistan, and recently the Indian Ministry of External Affairs has stepped up its propaganda against Pakistan. Nothing new for Pakistan, but once again they have been blaming things on Pakistan. This anti-Pakistan sentiment that India has been promoting in Afghanistan and the terrorist organizations that they have been funding and supporting in Afghanistan, how do you see it? Okay, first of all, we categorize that there are 4 agents of chaos in Afghanistan who are acting as others of peace. Can you hear me? Yes, I can hear you. They obviously include ISIS, the TPP, NDS, and India is actually probably sponsoring. So it is nothing new that they are leveling these false allegations against Pakistan. Also recall what Mr. Abbas Tariqzai said, I think a few weeks back, when he was asked about the role of India in Afghanistan. So he was very categoric. He said that India has always been supporting traitors. He was now referring to the Indian role when the Soviet Union had occupied Afghanistan, and then India was supporting the communists there, and they were opposing the Mujahideen there. And now again, the present Afghan government is being supported, and within the present Afghan government, they in particular are supporting the erstwhile Northern Alliance.
So it is very clear that they will continue to play this negative role. They've been doing that in the past, and they'll continue to do it again also. Again, the important thing for us to remember is that a lot has changed, the world has changed because of the COVID-19 pandemic, and the international economies across the globe, they are in a state of depression, and they are in no position now. Continue, sir, sorry to interrupt you. We'll continue our point with you on this, how India is using the Afghan soil. We are joined by Ms. Aisha Farooqi, spokesperson, Pakistan Foreign Office. Assalamu alaikum. Ji, walaikum salam. Ms. Farooqi, welcome to the show. As you said yesterday, Pakistan's Foreign Office, that India is involved in sponsoring and financing the terrorists in Afghanistan. How do you see the situation and this funding of the terrorist organizations by India? How do you see the situation? As you rightly pointed out in our statement of the Foreign Office yesterday, the report by the sanctions monitoring team was unfortunately given a very misleading slant by India, and allegations were maliciously made against Pakistan. The report nowhere does it give any reference to what India was alluding to. In fact, the reality is that the report clearly supports Pakistan's position that we have been articulating to many of our international interlocutors, that India has been sponsoring terrorist organizations in Afghanistan against Pakistan and basically hindering the forward momentum of the Afghan peace process. So there are several references in that report that vindicate Pakistan's long-standing position that it is India basically that has a design to thwart the peace process there. In fact, to the effect that there are, the report has noted that an Indian national, apparently the leader of Al-Qaeda in the Indian subcontinent, was killed by international forces last year in Afghanistan. And therefore, India is basically under obligation to stop the movement of such terrorist elements to travel to Afghanistan from its soil. Right, and recently there was a statement, Ms. Farooqi, by the representatives of Pakistan, Iran, Russia and China talking about peace and stability in Afghanistan. They also talked about the presence of TTP, ETIM and these terrorist organizations in Afghanistan, and that all these four countries demand that the Afghan soil would not be used against Pakistan or the countries in the region. How do you see this development? And India's absence from this platform is very visible. How do you see it? Well, you see, Pakistan has had a principled position on the Afghan peace process. We have always played a role of a facilitator in order to have an enduring peace and stability in Afghanistan. There are several mechanisms through which Pakistan is playing this role of a facilitator. And what we saw on the 29th of February, the signing of agreement between the US and the Taliban, we believe, presents a historic moment in this long-running saga for peace to return to Afghanistan. So surely there are, there are elements, and Pakistan has on a number of occasions warned that there are spoilers both within Afghanistan and beyond who do not wish to see this progress taken forward. Right, and my last question, Ms. Farooqi, recently there are reports that India has been threatening Pakistani diplomats who are posted in India, who are serving Pakistan in India. How do you see this development? And though this is not new, but how do you see this harassment and this threatening of the Pakistani diplomats in India? Well, obviously with a lot of concern, and we have lodged a very strong protest with the Indian authorities on that. Since centuries, it must be borne in mind that diplomats
and envoys are treated with certain dignity and respect, which was codified under the Vienna Convention. And all countries of the world accord that dignity and respect and protection to diplomats who are assigned in their countries. For India to violate a basic code of conduct for diplomats of Pakistan on assignment in Delhi is a matter of not only great concern, but it's a violation of an international obligation that India is a signatory to. So naturally, this is something that we take great umbrage at, and we have expressed this concern, and we will make sure that our diplomats are protected and their safety is ensured. Right, Ms. Farooqui, thank you for your time. Thank you for joining us. That was Ms. Aisha Farooqui, spokesperson Foreign Office, Pakistan Foreign Office, with us on poll call. General Raza, you heard what Ms. Farooqui said. India's involvement in Afghanistan, their negative role in Afghanistan, and also the way they are threatening Pakistani diplomats in Delhi. This whole situation, India being left out of Afghanistan peace process, and do you think that India feels isolated at the moment in the region? Yes, India is isolated. Since this is separate, I think their own analysts are saying that is definitely isolated, particularly when it relates to their position in Afghanistan. Can you hear me? Yes, I can hear you now. Yes. There is some echo, but I'm glad that... I'll ask the producer to lower down the volume, and maybe then we can better hear you. Right, okay. Okay, so this will continue, but let me get back to what I was saying. Right, we have, I think there's some connectivity issue with General Raza. We have Ambassador Asif Durrani with us on phone call, renowned senior diplomat and expert on Pakistan's foreign policy. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ambassador Durrani, welcome to the show. We are discussing India's involvement in Afghanistan. You have served Pakistan in Afghanistan as well as in Iran. India's involvement in Afghanistan and its role of a spoiler is no secret, I would say. But the way now they have been funding, financing and supporting the terrorist organizations in Afghanistan amidst this whole intra-Afghan peace talks scenario, what do you think about its role and the negative implications of this role in Afghanistan? From the very beginning, when this Afghanistan crisis started, right from the Soviet invasion of Afghanistan, India was first with the Soviet occupation forces, and it termed those 7 Mujahideen parties aligned as terrorists. And then it was the period when in 1984, India used the opportunity to capture Siachen, and it created another, serious situation between the two countries. And then subsequently, when Mujahideen they triumphed, and then they had the internecine war, they again they were siding with those parties which actually parted ways, and then came the Taliban, and they started opposing the Taliban. Once Taliban triumphed, so again Indians were on the other side of the fence. So overall, India has played a role of an opposition and a spoiler. Reason has been Pakistan, because India's policy was to create a two-front situation for Pakistan all the time. Even before Soviet invasion of Afghanistan, it was supporting the Pashtunistan bogey, so it is not something new. So Indian machinations, and I don't think that their institutional memory would any time is going to support a peaceful Afghanistan.
sometimes for Pakistan's sake, and other times, most of the time, it is Pakistan's sake that they want to create, as I said, two-front situation for Pakistan. So now in this scenario where the U.S. signed an agreement with the Taliban, now this is politics. These Americans, they term Taliban as terrorists, but now they realize that Taliban are a stakeholder. They entered into negotiations and they signed a deal. And they are now bound to remove their name from the 1988 sanction list. Well, India's role, Ambassador Durrani, you mentioned India's role last almost 19 years of this Afghan war that has been going on. United States at one point wanted to give India a larger role in Afghanistan. Talking about that role and India's negative impression and role in Afghanistan, do you think that India otherwise has also sort of failed in Afghanistan? They have not been able to do any substantial work for the Afghan government, for the Afghan people. Instead, they are now sponsoring and backing the terrorist organizations. Do you see it that way? Shamil, they always look Afghanistan through the Pakistani prism. And they would customize their response accordingly. So they think that till the time India and Pakistan, they evolve their modus vivendi and they come to an understanding, this is going to be the Indian policy to keep Pakistan under pressure. And that's what they are likely to do. And here, when we say spoiler's role, it is because for us, peace is imperative in Afghanistan, very important, because it is just not Afghanistan, but the whole Central Asia is open for trade and development and progress. And then the world trend is moving towards the regional alliances. So both, Pakistan, Afghanistan, and Central Asian states are part of the Economic Cooperation Organization also, in which Iran and Turkey are a part. And then Central Asian states are also now a party to Shanghai Cooperation Organization, to which Russia, China, and even India are members. And Iran is an observer. So here you have to see that India has of late, since now it is fiddling the American tune, so now they are part of the Indo-Pacific Alliance, and which is meant to pressurize China. So in this respect, India is playing a role of a spoiler both in the Indo-Pacific region. It is playing the role of a spoiler in Afghanistan. And even it played the role of a spoiler in SAARC, which is why the SAARC summit could not be held in Afghanistan, in Pakistan. Right, rightly said. Ambassador, please stay with us online. I'm going to put this question to General Raza. General Raza, can you hear me? Yes. Right. Talking about the scenario in Afghanistan, do you think that the Afghan government realizes the negative role that India is playing at the moment? Because to the Afghan leadership, I think the most important thing is the post-withdrawal scenario in Afghanistan. American troops are going to withdraw sooner or later from Afghanistan. It would be the regional countries that are going to stand with Afghanistan, with the Afghan government, and talk about peace and stability over there. India doesn't have any role. Do you think that Afghan government realizes this? The Afghan government, so far has been very supportive of the Indian policies in Afghanistan, even to the degree of allowing them all their consulates in southern Afghanistan to be used for terrorist activities in Pakistan. The present rulers of Afghanistan, and I would not say all of them, but most of them, they would want that India should play a major role in Afghanistan and in whatever future dispensation is there. But this is not the reality. The reality would be that whenever there is a new dispensation, then because India has been playing the role of a spoiler in the peace process of Afghanistan, and as perceived, by the Taliban, that India has been always supporting the quote-unquote traitors
Therefore, I do not see any role for India in Afghanistan. Also, a very important reason for that is the fact that India does not share any border with Afghanistan. So I think they should be content with whatever little role they might get after, the NATO ISAF forces withdraw from Afghanistan. The major role in that scenario will definitely be played by China, by the United States, by Russia, by Pakistan, and other immediate neighbors of Afghanistan who share borders with it. Coming back to China, we are aware, that now Indian efforts since October last to change the status quo in Ladakh and in the other areas in the northeast. It is trying to embroil China, and so this also does not augur well for the peace process or the regional peace here. This is a very interesting point, General. This point is very interesting. You mentioned about Ladakh. India doesn't have good relations with Pakistan. They have their skirmishes with Pakistan on a line of control and working boundary. Well, China, Nepal, Bangladesh, even Sri Lanka for that matter. So regionally, India is picking up fights with almost all the important countries and all its neighbors. What is India's strategy, by the way, when they pick up fights with their neighbors? Well, I think I would call it no strategy at all, and I think yesterday in some other program I was saying that at least as it relates to Pakistan, their strategy is that of some kind of circular stupidity, because they say that the problems between Pakistan and India can only be solved bilaterally, and they do not welcome any third-party mediation or arbitration, or even if it is by the United Nations. And when the third parties express their desire to come for mediation or conflict management, then it says no, we'll do it ourselves. But they are not prepared to talk to Pakistan. Similarly, when it relates to Indian relation with the other neighbors, Indian foreign policy, unfortunately, is highly militarized, and the present Indian government is using its military to address political problems, whether it is in Kashmir or whether it is with the Chinese borders, Sikkim, Nepal, Bhutan. So that is actually an absolutely wrong approach. These are political problems, and they have to be solved politically and not militarily. And the earlier they understand this, the better it would be. India must keep in mind that right now there are, major separation and independence movements going on, which have actually been given new impetus because of whatever has happened in India in the past, and I'm referring to their Citizen Amendment Bill. You saw that in the Northeast, and also when they tried to disturb the status quo in Kashmir. Right now, the previous 10 or 11 freedom movements, they actually have restarted, and I'm talking of the movement by the Sikhs, by the Dalits, Kashmiris, Assamese, the Nagas, the Mizo, the Tamils, the Tripuris, Manipuris, the Karbis, the Kamtapuris, and the Bodos. So India should actually be worried about all these movements there. We are also aware that because of the clear Islamophobia and its treatment of the other minorities, particularly the Muslims, I think there is a time now, they are now talking of a second partition of India, and the present Muslims of India in particular are now, they are now convinced that the two-nation theory in 1947 was definitely valid, and that it is now even more valid. And I think that's a very valid point, General Raza. The internal situation and the external situation of India. I'll put this question to Ambassador Asif Durrani. Sir, internally, General Raza rightly said that if you look at Indian-occupied Kashmir, it's a mess for India.
They have deployed their troops, almost 7 lakh troops in Indian-occupied Kashmir, but the resistance in Indian-occupied Kashmir goes on. They have introduced CAA, Citizen Amendment Act in India. Muslims have been protesting against them and against that as well. Internally, the Indian situation, Indian politics is messed up. Externally, India has failed in Afghanistan. It has picked up fight with Pakistan, with China, Nepal, Bangladesh, almost all the countries in the region. How do you see India's internal and external situation at the moment? Well, it is getting dangerous. Internally, already they have created an environment in which minorities are at the receiving end. They are being stigmatized. There's this xenophobia going on in the entire country, and a majoritarian psyche is very much on the play, and which has resulted in a sense of alienation among the minorities, including the Muslims. And particularly the Muslims, they are the special target. Because through that, and from the very beginning, the RSS has been actually making the Muslims target. In a way, they made it an issue so that they can consolidate the majority votes. And that's how they have been proceeding, and they have succeeded. Since 2014 that Mr. Modi is in power, there has been tension between the majority and the minority, and that too is happening under the supervision of the government. Now, governments should be neutral. Governments are colorblind. They don't discriminate among their citizens. But here is the case where the government in power actually looks the other way when the RSS goons, they start, torturing or persecuting the Muslims. And this has happened in the open daylight. This has not a subtle way which you find discrimination against the blacks in the United States. Again, a champion of democracy and human rights. So here, in a way, there is going to be a common denominator on both sides in the United States and the Indians. But on India's external policies, again, it is becoming militarized. And this is what is very dangerous. And they think that whatever they have done in India, they would succeed elsewhere and outside their borders, then they are harshly mistaken, because whatever policy they are pursuing inside the country is actually creating sense of alienation inside the country. And right. The people But are... Rani, this point is very important. I'll ask you this question, and after this question we'll take a break. India boasts about being a big economic power, but its external affairs strategy, its foreign affairs strategy is very confused, as we are talking about Afghanistan, China, Pakistan, and all the countries in the region. It boasts about being an economic power, but the foreign affairs India's foreign affairs is very confused. Do you see it that way, this confusion of foreign affairs and internal affairs? Mr. Durrani, can you hear me? Yes, I can hear you. And it is actually the RSS... Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, it is actually the policy of the RSS-led government, which is in fact pursuing the agenda, and it is internally an agenda of creating tensions, and externally it is expansionist in design. And their action in the occupied Kashmir by abrogating Article 370 and 35A actually is formalizing their occupation. But they can do whatever they want to, but they cannot undermine the... उसमें कोई नई आपके लिए ना हो, लेकिन मैं उन चीज़ों का जिक्र ज़रूर करूँगा जिसकी वजह से अगर अभी तक आप इन तरजीहात को और इन हिफाजती तदाबीर को संजीदा नहीं ले रहे, तो आपको शायद आज जो है याद दहानी के बाद आपको भी ये ख्याल आए कि ये कितना ज़रूरी है।
पिछले 100 दिन के अंदर की सबसे जाहिर है जो तकलीफ दह बात यह है कि हम 1900 से ज़्यादा पाकिस्तानी से जुदा हो चुके हैं जो इस बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। ये हकीकत है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, लेकिन ये एक अल्लाह ताला की आप समझ लें करम है कि हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ ये बीमारी उतनी मोहलक नहीं साबित हुई जितनी कि दूसरे ममालिक के अंदर हुई है, ख़ास तौर पे यूरोप के अंदर। लेकिन इस हकीकत को सामने रखते हुए भी इस बात से इंसान नज़र नहीं चुरा सकता कि हर इंसानी जान कीमती होती है। हाँ, बरतानिया में तकरीबन हर 10 लाख में से 600 लोगों का इंतकाल हो गया, पाकिस्तान में 10 लाख में सिर्फ 9 लोगों का इंतकाल हुआ। लेकिन ये 9 का जो हिस्सा है ये एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोल्ड स्टेटिस्टिक है, लेकिन इसके पीछे इंसानी जानें हैं। 1935 लोग जो गए हैं उनमें से हर शख्स अपने घर वालों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए एक पूरी दुनिया रखता था, और इसलिए जो कौमी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसके अंदर ज़ाहिर तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन ये हमें ज़रूर याद रखना चाहिए कि जो हम फैसले कर रहे हैं, अगर हमारे फैसलों की वजह से, और ख़ास तौर पे एक ऐसा फैसला जिसमें हमारी जेब से कोई पैसा नहीं जाता, हमें कोई बहुत तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, हम कोई अगर ऐसा कदम करें जिससे एक शख्स की भी ज़िंदगी खतरे में पड़े तो वो नाकाबिले माफ़ी है। इसके अलावा हम आपको थोड़ा सा बात करेंगे, अगली स्लाइड पे जाएं। ये आप टीवी पे नहीं देख सकते, लेकिन मैं इनको बोलता रहूँगा अगली स्लाइड पे जाएं, क्योंकि मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे लिखे हुए। हमारी क्या स्ट्रैटेजी रही है अभी तक, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रही है और अब हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? लोग उसके अंदर बड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बुनियादी जो स्ट्रैटेजी है उसमें पहले दिन से और आज तक कोई तब्दीली नहीं है। क्या स्ट्रैटेजी? उसके 3 जुज हैं, 3 बुनियादी हिकमत अमली की चीजें हैं। वबा के फैलाव को कम करना है, उसको मुकम्मल तौर पे रोका नहीं जा सकता। दुनिया ने वो कोशिश करके देख ली और आपने देखा है दुनिया में हर जगह ये वबा फैली है, लेकिन उसके फैलाव को की रफ्तार में कमी करनी है। और कितनी कमी करनी है? इतनी कमी करनी है कि हमारा सेहत का निज़ाम मफलूज न हो जाए। पहले एक ब्रॉड बेस्ड लॉकडाउन किए गए, वो सारी दुनिया जो है उस हिकमत अमली से आहिस्ता आहिस्ता आगे आ गई। महीनों के लिए और सालों के लिए कौमों को बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन वबा का फैलाव को रोकना अभी भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये मुझे कुछ लगता है कि कुछ बहस से ऐसा लगता है कि अब हम ये कह रहे हैं कि इसके वबा के फैलने का कुछ नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल गलत सोच है। 2 जो सबसे अहम हिस्से हैं इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए आज जिसके ऊपर काम हो रहा है, उसमें सबसे पहला और हमारा सबसे जो ताकतवर हथियार है एक बहैसियत मिनहसुल कौम, वो है कि जो डॉक्टर साहिबान ने हमें हिफाजती तदाबीर बताई हैं हम उन पर अमल करें। इनकी तशहीर बेतहाशा की जा चुकी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बाकायदा गाइडलाइंस बनाई, हमारे इंफॉर्मेशन के लोग हैं उन्होंने यही गाइडलाइंस जो हैं वो पाकिस्तान के हर शहरी तक पहुंचाई और बार बार पहुंचाई। और सबसे ज़्यादा कामयाब तरीक़ेकार यही है कि हम अपने तर्ज अमल के अंदर तब्दीली लाएं और ख़ुद हम ये हिफाजती तदाबीर को अपनाएं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हुकूमत ये देखे कि लोग जो हैं वो हिफाजती तदाबीर नहीं अपना रहे, वो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी और अपनी रोज़गार ख़तरे में डाल रहे हैं बल्कि बाकी सबकी भी ज़िंदगी और रोज़गार ख़तरे में डाल रहे हैं और कुछ ना किया जाए। इसीलिए पहले कई दफ़ा तंबीह करने के बाद सबसे पहले तो आगाही दी गई और बार बार आगाही दी गई, फिर उसके बाद तंबीह की गई, फिर आखिरी जो एनसीसी की मीटिंग हुई थी उसके अंदर फैसला किया गया, जो वज़ीर-ए-आज़म जिसको क़यादत करते हैं, जिसके अंदर तमाम वज़राए आला मौजूद थे, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म थे, और इंतज़ामी जो हमारी मशीनरी है उनको अहकामात जारी किए गए कि जहाँ पर हिफाजती तदाबीर पर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा वहाँ पर इंतज़ामी कार्रवाई की जाए।
اور آپ نے پچھلے چند دنوں کے اندر دیکھا ہوگا بڑی پیمانے کے اوپر انتظامی کارروائیاں بھی کی گئی ہیں، دکانیں سیل کی گئیں، مارکیٹس بند کی گئیں، ٹرانسپورٹ کے اندر جہاں وائلیشن ہو رہی تھی ایس او پی کی وہاں پر اقدامات کیے گئے. یہ ہم خوشی سے نہیں کر رہے، یہ کسی ڈپٹی کمشنر کو، کسی پولیس کے آئی جی کو شوق نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جا کر یہ کرے، لیکن یہ ان کی ذمہ داری ہے اور بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اور آخر میں بات کروں گا کہ کس طریقے سے وہ ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو 21 کروڑ لوگ ہیں ان کی بحیثیت مجموعی ان کی صحت کی حفاظت کی جائے. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اس وقت ان کے کندھوں پر ہے. تو میں ان تمام لوگوں سے جو اس انتظامی کارروائی کے وجہ سے جن کے اوپر ایکشن لینا پڑا ان سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا را یہ آپ ہی کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، یہ آپ کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں اور ان کو نہ مجبور کریں. ہم چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ سب کو روزگار کمانے کا حق ہو، سب کا زندگی کا پہیہ چلتا رہے، لیکن آپ کو روزگار کمانے کا حق ضرور ہے، آپ کو آزادی سے زندگی گزارنے کا حق ضرور ہے، لیکن آپ کی آزادی وہاں پر ختم ہو جاتی ہے جہاں آپ کسی اور کی آزادی کو سلب کرنے کی اقدامات کریں. تو آپ کو اور کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے ہوئے تمام این سی سی کے لیول کے اوپر، تمام چیف منسٹر، پرائم منسٹر نے مل کے کہ آپ کے لیے روزگار کے مواقع جو ہیں اس کو کھولا جائے اور ایک سادہ سی چیز کے حفاظتی تدابیر کو ساتھ خیال رکھے. سو یہ تو سب سے اولین ترجیح یہ ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ کہا تھا کہ مقامی جگہ پہ نشاندہی کر کے جہاں کیسز زیادہ نظر آئیں وہاں پر بندشیں بھی کی جائیں، لاک ڈاؤن کیے جائیں. اور اس وقت پاکستان کے اندر 884 مختلف مقامات پر یہ لاک ڈاؤن ایکشنز ہوئے ہیں اور تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اس کی وجہ سے اس کے اثر میں آئی ہے. لیکن پھر میں وہی کہوں گا 2 لاکھ لوگوں کے لیے جو مشکل پیدا ہو رہی ہے وہ ایک طرف اور 20 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی زندگی کی اور صحت کی حفاظت کرنا دوسری طرف وہ زیادہ مقدم ہے. تو یہ ایک تو ہمارا کام جو ہے یہ پہلے دن سے اسٹریٹجی تھی، یہ آج بھی ہے اور یہ چلتی رہے گی. دوسری ہیلتھ کیئر کے نظام کے اندر، صحت کے نظام کے اندر بہتری کرنا اور اس کے اندر اضافہ کرنا تاکہ جو بیماری آگے پھیلنی ہے جو ساری دنیا میں نظر آ رہا تھا، جس طریقے سے تمام دنیا میں پھیلی ہے اسی طریقے سے ہمیں بھی اور آپ کو بتایا بھی ہے کہ ہمارے ایکسپرٹ جو ہیں وہ فوکاسٹ بھی کرتے ہیں، ماڈلنگ کرتے ہیں، وہ سامنے رکھتے ہوئے تیزی سے صحت کے نظام کے اندر جو فیسلٹیز ہیں اس کے اندر اضافے کی کوشش کی گئی. سب سے پہلا حصہ اس کو ظاہر ہے جب تک تشخیص نہیں ہوگی اس وقت تک علاج نہیں ہو سکتا، تو ٹیسٹنگ کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا گیا. 26 فروری کو جس دن پہلے پاکستان میں کیس آیا تھا تو پاکستان میں 8 لیبارٹریز تھیں جو کام کر رہی تھیں اور 472 ٹیسٹ کیے گئے تھے. آج 100 سے زیادہ لیبارٹریز ہیں جو یہ ٹیسٹ کر سکتی ہیں اور 22 سے 23 ہزار ایک دن کے اندر ٹیسٹ ہو رہے ہیں، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 45 سے 50% اضافہ کیا گیا ہے. اور ابھی کیپیسٹی صلاحیت اور موجود ہے ہمارے ٹیسٹنگ کے نظام کے اندر، ہم آج جو ہے 35 سے 36 ہزار ٹیسٹ تک کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کورونا کے مریضوں کے لیے بیڈز کی تشخیص کی گئی، کئی صوبوں کے اندر اسپیشل سینٹرز بنائے گئے. وینٹیلیٹرز جو سب سے زیادہ مشکل چیز کہ آخر میں مریض جب سیریس ہو جائے تو اس کو پھر آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے اور آکسیجن کے بعد جو ہے وہ آئی سی یو میں اس کو وینٹیلیشن کے اوپر ڈالنا پڑتا ہے. تو سب سے زیادہ جو ضروری سمجھا گیا وہ یہ ہے کہ وینٹیلیٹر جو پاکستان کے اندر کم تھے اس کے اوپر کام کیا جائے. اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ شروع میں تو جو ملک کے اندر موجود تھے وینٹیلیٹرز ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹ کر دیے گئے کورونا کے مریضوں کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ نئے خریدنے کی کام بھی شروع کیا گیا. اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً جو آ چکے ہیں ہمارے پاس نئے وینٹیلیٹرز اور جو نئے آ رہے ہیں تو تقریباً 2 گنا اضافہ ہو چکا ہوگا ہمارے وینٹیلیٹرز کی تعداد کے اندر. کچھ ہم نے یہاں پر اسٹاک میں رکھے ہوئے ہیں این ڈی ایم اے کے پاس، اب ہم نے ریلیز بھی کرنے شروع کر دیے ہیں. پچھلے ہفتے 61 یا 63 وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ صوبوں کو دیے بھی گئے ہیں اور جیسے جیسے ضرورت بڑھتی جائے گی ہم اس پہ اور اضافہ بھی کرتے چلے جائیں گے. آگے نیکسٹ پہ جائیں.
اسی طریقے سے یہ بہت ضروری تھا کہ جو تمام یہ جو چیزیں ہیں، ماسک ہیں، N95 ماسک ہیں، باقی اکوپمنٹ جو ہے جو استعمال ہوتا ہے، اس کی تیزی سے پاکستان کے اندر پروڈکشن کی کیپیسٹی بڑھائی جائے. تو ہمارے سائنس کے ادارے جو ہیں انہوں نے، ہماری انڈسٹریز نے مل کے ہمارے نجی شعبے کے ساتھ اس کے اندر خاطر خواہ اضافہ کیا، اور آج یہ صورتحال ہے کہ زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ نہ صرف ہم پاکستان میں بنا رہے ہیں بلکہ ایک بڑی تعداد کے اندر ہمیں اب ایکسپورٹ کے آرڈرز بھی مل رہے ہیں، اور ہم یہ چیزیں ہم نے ایکسپورٹ بھی کرنا شروع کر دی ہیں. ہمارا ہراول دستہ، ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز تمام دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ اہم کردار بھی انہوں نے ادا کیا ہے، اور اس کی ایک حد تک قیمت بھی ادا کی ہے، اور تمام قوموں نے کوشش بھی کی ہے کہ ان کو ان کی مدد بھی کی جا سکے. اس سلسلے کے اندر ہم نے ایک ہماری جو نیشنل ٹیلی ہیلپ لائن 1166 تھی اس کو ایکٹیویٹ کیا، اور ایک خاص واٹس ایپ کا چیٹ باٹ کے ذریعے جو ہے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے ان کی رجسٹریشن، ان کی کمپلینٹس کے لیے ایک نظام بھی بنایا گیا. ابھی ایک ہیلپ لائن، ایک ڈائریکٹ ہیلپ لائن بھی کریٹ کی جا رہی ہے جس کے اندر اگر کوئی بھی ان کو چیز نظر آتی ہے، کوئی پرسنل پروٹیکٹیو کا ان کو پرابلم ہے، اگر ان کو کوئی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو فیسلٹیز ہیں، جو ہسپتال کے اندر انتظامات ہیں وہ ناکافی نظر آ رہے ہیں، اور کوئی ان کے اپنے کام کرنے کے اندر مشکل آ رہی ہے کورونا سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. ایک چیز جس کا میں آگے ذرا تفصیل میں بات کروں گا وہ ہے ایک بہت آج کل جس کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ ہم نے آج سے 4-6 ہفتے پہلے اسی کے اوپر کام شروع کیا تھا کہ جب کیسز بڑھیں گے تو یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی ہے کہ ایک شہر کے اندر بہت سارے وینٹیلیٹر اویلیبل ہیں یا ICU بیڈز اویلیبل ہیں، لیکن کچھ ہاسپٹلز میں وہ کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. تو اب لوگوں کو پھر اس کے بعد یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اب ہم کہاں جائیں. وہ ظاہر ہے کچھ زیادہ مشہور جو ہاسپٹل ہوتے ہیں انہی کے پاس سب لوگ پہلے کوشش کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک پورا نظام آج شبات آپ کو بتائیں گے اس کے بعد، میری بات کرنے کے بعد، کہ ایک نیا ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سسٹم ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں جس سے اس سوال کے جواب میں آسانی مل سکے. خاص طور پہ جو ہمارے جو ایمرجنسی رسپونڈرز ہیں جس طرح 1122 ہے اور دوسرے کراچی میں چیپا اور یہ دوسری ایجنسیز ہیں، ان سب کے لیے یہ انفارمیشن جو ہے، یہ معلومات ان کے ہاتھ میں ہونا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے خصوصی طور پہ تمام ڈاکٹرز جو ہیں، اور میری اپیل بھی ہوگی ڈاکٹرز کو شباب جب آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ خاص طور پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ضرور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، کیونکہ مریض آپ کے پاس آتے ہیں، لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس یہ معلومات اور آپ کی وہ ایپلیکیشن کے تھرو آپ کے یہ معلومات مہیا کر دیں گے جو اس وقت ہیلتھ کیئر سسٹم کے نظام چلانے والوں کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کے پاس بھی آ جائے گا، اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اگر کسی وقت بھی کوئی ایسا مریض ہے جس کو ضرورت ہے ICU بیڈ کی یا وینٹیلیٹر کی، تو کون سا قریب ترین ہاسپٹل ہے جہاں پہ اس وقت کیپیسٹی موجود ہے، اس کو وہاں پہ جانا پڑے. اس کا جو پورا نظام ہے وہ پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ RMS سسٹم، ریسورس مینجمنٹ سسٹم پاکستان کے اندر بدقسمتی سے خاص طور پہ 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ اتنی چینج آ گئی ہیں، الگ الگ سائلوز میں کام کرتے ہیں صوبے اور وفاق، تو ایک جگہ پہ انفارمیشن ہی نہیں ہوتی تھی. وہ بہت اس محنت کر کے یہ بھی NITB نے نظام بنایا ہے جو اس کی پہلے ہم تفصیل بتا چکے ہیں. تو یہ تمام کام جو ہے خصوصی طور پہ ہیلتھ کیئر ورکرز کی انفارمیشن کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ڈسٹریبیوشن کی گئی ہے لاکھوں کی تعداد میں N95 ماسک یا N95 ماسک جو میڈیکل پروٹیکٹیو جو گیئر ہوتا ہے، وہ سوٹس ہوتے ہیں، وہ پرووائڈ کرنا، اور تمام وہ چیزیں جو چاہیے ہمارے فرنٹ لائن ورکرز کو کورونا کے پیشنٹ کا خیال کرنے کے لیے، وہ بھی NDMA پہنچاتا رہا ہے بڑے ایک منظم طریقے سے. یہ تو صحت کی سائڈ تھی. عام طور پہ کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو اس کا ایک پہلو ہوتا ہے، اور سب لوگ جو مل کے پھر اس ایک پہلو کے اوپر کام کرتے ہیں. جیسے خدا نخواستہ زلزلہ آ گیا تو اب سب لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، ان کو کھانا پہنچانا ہے، ان کے مکانات دوبارہ بنانے ہیں. اسی طریقے سے سیلاب آتا ہے تو کام کیا جاتا ہے. یہ ایک
صرف پاکستان نہیں بٹ دنیا کے اندر ایک ایسی ناگہانی آفت دیکھنے کو ملی ہے بہت عرصے کے بعد، جس کے ایک نہیں دو پہلو ہیں، اور وہ اس لیے کہ جب فوری طور پر اس کے ری ایکشن کے لیے کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے، دنیا نے کہا کہ آپ تمام معیشت کو اور تمام کاروبار زندگی کو روک دیا جائے، تو وہ جب روکا گیا تو لوگوں کے اوپر انتہائی تکلیف کا وقت آیا. اور یہ میں اپنے ان تمام دوستوں کا، آپ نے مجھ سے خود سنا، میں جو پہلے جو بات کر رہا تھا، لوگوں کی زندگی میرے خیال میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہی ہے، لوگوں کا صحت کا خیال رکھنا، اس لیے میں نے تفصیل میں اس سے بات کی ہے. لیکن یہ مت بھولیں کہ 15 کروڑ سے زیادہ لوگ ہمارے ملک کے اندر انتہائی معاشی تکلیف سے گزرے ہیں، اور یہی اس کا مشکل کام تھا کہ اگر آپ صرف صحت کا خیال رکھیں گے تو لوگوں کی جو روزگار ہے وہ بالکل ان سے چھن جاتا ہے، وہ تمام تکالیف جو اس سے پیدا ہوتی ہیں وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اور دوسری طرف اگر آپ نے صرف ان کی معاشی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی تو صحت کا آپ اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیں گے کہ آپ کی معیشت بھی پھر مفلوج ہو جائے گی. اور اسی لیے بار بار ہم توازن کی جو بات کرتے رہے، اس کے لیے حکومت نے پاکستان کی تاریخ